شاعر مشرق نے کہا تھا قم بإذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اب 4-4 5-5 انگوٹھیاں پہننے سے کوئی صاحب سجادہ اور صوفی نہیں ہوتا، گلے میں مالائیں ڈالنے سے کوئی درگاہ کا وارث نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال آج ہوتے تو میں کہتا کہ رودولی تشریف لائیے اور آ کر دیکھیے کہ صاحب سجادہ کیسا ہوتا ہے، درگاہوں میں مجاور ہوتے ہیں یا صاحب سجادہ ہوتا ہے، یہاں پر ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں کہ صاحب سجادہ ہوتا ہے۔ محفل سماع آپ نے بہت سنی ہوں گی، اس خانقاہ میں آ کر سنیے، اگر یقین مانیے اگر یہ خانقاہ دکھا دیتا تو علامہ اقبال رونے لگتے، کیونکہ علامہ اقبال تصوف کے درگاہوں کے مخالف نہیں تھے۔ جس زمانے میں وہ یہ شعر لکھ رہے تھے حضور کہ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، اسی زمانے میں پیر مہر علی شاہ کو خط لکھ رہے تھے کہ مجھے لندن میں تصوف پہ تقریر کرنی ہے، تصوف کے فلاں مسئلے کی افہام و تفہیم کر دیجیے تاکہ میں وہاں جا کر تقریر کر سکوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے زانوئے تلمس طے کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں ایک درد ہو رہا ہے کہ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ میراث میں ہاتھ آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کتنی عظیم الشان درگاہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نہ علم کا پتہ ہے، نہ تقوی کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، لوگ کڑے پہنے گھوم رہے ہیں ہاتھوں میں، عجیب و غریب حرکتیں لوگ کر رہے ہیں۔ جس شخص کو نماز صحیح سے نہیں آتی وہ گدی کا وارث کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مدرسہ کیوں قائم کیا گیا؟ کیا مخدوم صاحب کافی نہیں تھے گھر چلانے کے لیے؟ کیا مخدوم صاحب اس اپنی نسل کو پال پوس نہیں پا رہے تھے؟ کیا نذرانوں میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ کیا آمدنی میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ یا مریدین کی تعداد گھٹ گئی تھی؟ یقین مانو یہ تو میں جانتا ہوں، صاحب سجادہ جانتے ہیں، یا ان کے مخلصین جانتے ہوں گے کہ مدرسہ کھولنے کی بنیاد پر مریدوں کی تعداد گھٹ گئی۔ لوگوں نے روک روک کے کفار مکہ کی طرف بہکانا شروع کیا کہ کہاں جا رہے ہو، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، درگاہ نہ چلے جانا، ان کے پاس نہ چلے جانا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکا جاتا تھا۔ مگر مولا کائنات کا کردار یہاں موجود ہے، لوگ روک رہے ہیں، مگر آپ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی نبی سے ملنے آ رہا ہے تو فرماتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ تعداد کے کم اور زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کوالٹی سے اور کیفیت سے بات بنتی ہے۔ مدرسہ کیوں کھولا گیا؟ درگاہ میں مدرسہ کیوں کھولا گیا؟ لوگ کہتے ہیں درگاہ کا مدرسوں سے کیا لینا دینا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جب مدرسہ کھلا تو مجھے خوب یاد ہے، میں کوئی آج کی پیدائش تھوڑی میری، جب مدرسہ کھلا آج 20ویں دستار بندی ہے، میں 40-41 سال کا ہوں، مجھے معلوم ہے مدرسہ کیسے کھلا ہے اور کس بنیاد پر مدرسہ کھولا گیا ہے اور کیا ضرورت محسوس کرتے ہوئے۔ ضرورت یہی تھی کہ اللہ کے بندے ایمان والے دین میں مکمل داخل ہو جائے۔ آج یہاں سے حفاظ نکل رہے ہیں جو شریعت کا پیغام بھی دے رہے ہیں، اور صابری ہیں تو طریقت کا پیغام بھی دے، عالم ہیں تو قرآن بھی پڑھ کے سناتے ہیں، صابری ہیں تو مخدوم صاحب کی کرامت بھی سناتے، عالم ہیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نماز میں سر کہاں ہوگا، اور صابری ہیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نماز میں دل کہاں ہو، عالم ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ زکات کیسے دی جائے گی، اور صابری ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کیسے کھانا کھلایا جاتا ہے۔